اس ولاگ میں بہت ہی اہم ترین ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بریکنگ سٹوری ہے۔ بالآخر اعتراف کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کیسے ضائع ہوئی اور عمران خان صاحب کا جو بلڈ کلاٹ ہے وہ کیسے بنا۔ اصل بنیادی بات کیا ہے جو کہ چھپائی جا رہی تھی، اب اس کا برملا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گھناؤنا جرم کیا گیا ہے جو کہ چھپ نہیں سکتا کسی بھی صورت میں، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جب بھی عمران خان صاحب کا ایک آزاد پینل ڈاکٹرز کا جب بھی معائنہ کرے گا اور جب بھی عمران خان صاحب اپنی کنڈیشن بتائیں گے، وہ سارے کی ساری معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور اسی لیے اب اس خبر کو لیک کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک بہت بڑا انکشاف بھی ہے اور بہت بڑا اعتراف بھی۔ لیکن سب سے پہلے کیونکہ چیزوں کو جو چھپایا جا رہا ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کل مسلسل یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو اس میں شامل کیا جائے میڈیکل بورڈ میں، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب کے کسی بھی فیملی ممبرز کو، ان کی بہنوں میں سے کسی ایک کو شریک کیا جائے۔ لیکن یہ دونوں ڈیمانڈز پوری نہیں کی جا رہی، اور ایک سرکاری ڈاکٹرز کا ایک بار پھر پینل بنایا گیا اور حکومت نے بنایا، اور حکومت نے اس کے بارے میں انفارم کر دیا، جس کو علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی فیملی نے مسترد کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ ایک وفاقی وزیر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور یہ گفتگو کی گئی ہے کہ ہم نے کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے اور عمران خان صاحب کو الشفا آئی ہاسپٹل راولپنڈی منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ کل رات بھی اور گزشتہ رات بھی جو ہے وہ مسلسل 2 راتوں کو یہ خبر پھیلائی جاتی رہی کہ عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل یا پھر شفا آئی ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ سیکورٹی بھی لگائی گئی، بنیادی طور پر وہ پلس چیک کی جا رہی تھی کہ رد عمل کیا آتا ہے، تو عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو اگر آئی ہاسپٹل میں لے جایا جا سکتا ہے تو پھر شفا انٹرنیشنل میں کیوں نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ تھا، جس کے بعد عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک دوبارہ سے جاری کی اسٹیٹمنٹ، اور انہوں نے خبردار کیا کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ آنکھ کا اب نہیں ہے، آنکھ کا ٹریٹمنٹ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے ہونا ہے، اصل مسئلہ ہے کہ وہ بلڈ کلاٹ کیوں آیا۔ اصل بنیادی نقطہ ہی یہ ہے، اسی لیے جو ڈاکٹرز کا پینل تشکیل دیا گیا اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر خرم اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب آج اڈیالہ جیل میں ایک ڈاکٹرز کے اسی پینل نے آج وزٹ کیا، اور یہ ڈاکٹرز گئے ہیں اور انہوں نے آج عمران خان صاحب کا معائنہ کیا ہے، اور اس میں جو بتایا گیا ہے ذرائع کے حوالے سے جو بتایا گیا کہ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا طبی معائنہ مکمل کر لیا گیا اور رپورٹ حکومت کو پیش کی جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے معاملہ، کیوں اتنی ہڑبڑ مچی ہوئی ہے۔ تو بنیادی بات انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کے لیے ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم جو ہے وہ آئی اور 1 گھنٹے سے زائد اس کا تفصیلی معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے بلڈ سیمپلنگ، بلڈ پریشر اور دیگر ٹیسٹ کیے، اور میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر آفاق، ڈاکٹر سکندر اور ڈاکٹر عارف شامل ہیں، اور ڈاکٹر عارف اڈیالہ جیل کا بھی وزٹ کرتے رہے، اور ان کو مجبور کیا جاتا رہا کہ آپ عمران خان صاحب کا علاج جیل میں ہی کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے ہی معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا تھا، تو وہ بھی اس میں شامل تھے۔ بہرحال آج جب ڈاکٹرز کے جانے سے پہلے انہوں نے گورنمنٹ نے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ رابطہ کیا، اور انہیں کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ یا پارٹی ممبرز کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ ہم قاسم زمان کو، جو ان کزن ہیں، ان کو ہم ساتھ بھجوا دیتے ہیں عمران خان صاحب کے، جب معائنہ ہوگا تو وہ وزٹ کریں اور وہ آبزرو کریں۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اور عمران صاحب کی فیملی نے اسے مسترد کر دیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کوئی نہ کوئی بہن جو ہے، کسی ایک بہن کو آپ جانے دیں، اور ہم تینوں بہنوں میں سے ہی کوئی بہن جائے گی اور جا کے ان کے ساتھ یہ آبزرو کرے گی، لیکن کسی بھی بہن کو اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر یہ خبر چلوائی گئی کہ علیمہ خان صاحبہ نے انکار کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علیمہ خان، نورین نیازی صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، انہوں نے کہا کسی بھی بہن کو جانے کی اجازت دیں، ہم میں سے کوئی جائے گا اور آبزرو کرے گا، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کچھ معاملہ
کچھ نہیں بلکہ زیادہ گڑبڑ ہے، کیونکہ آپ کو جو میں خبر دینے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی حقیقت ہے۔ یہ خبر کیونکہ مسلسل ڈاکٹرز جس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، بالآخر اس کا اعتراف کر لیا گیا ہے، اور اس کا جو گفتگو سامنے آئی ہے انڈائریکٹلی وہ آئی ہے، رپورٹر ہیں ہمارے دوست ہیں حسن ایوب، انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی شریان جو ہے وہ پنکچر ہوئی ہے، شریان پنکچر نہیں ہوئی بلکہ پھٹی ہے، اور شریان کیوں پھٹی ہے اور وہ اس لیے پھٹی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شریان اس لیے پھٹی ہے کہ انہیں سٹریس تھا اور ان کا بلڈ پریشر شوٹ کیا ہے۔ اب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا آج تک اس سے پہلے تک کبھی بھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، کبھی بھی وہ سٹریس پہ نہیں گئے، کبھی بھی ان کا کولیسٹرول ہائی نہیں ہوا، پھر وہ کیا وجوہات تھیں، کیا ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا؟ پھر کہا گیا کہ سٹریس ہے، تو سٹریس بھی کس چیز کا تھا، ان سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، یا ان کی ڈائٹ میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے، کیونکہ نارمل تو وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی ریزن آپ کو ریکال کریں، انجینئر مرزا وہ جب باہر آئے تو انہوں نے بھی ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں تھا اور وہاں سے ان کے شاؤٹ کرنے کی آوازیں آتی، اونچا بولنے کی آوازیں آتی تھیں، ان کو غصہ آتا ہے، تو یہ انہوں نے کہا جبکہ وہ وہاں نہیں تھے اور ان کو یہ خبر مبینہ طور پر فیڈ کی گئی، یہ بھی چیز سامنے آ چکی ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہیں، اور ابسا کومل نے جب سوال کیا تو انہوں نے آنکھ مار کے کہا تھا کہ وہ ذہنی مریض بھی ہے، تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور کہ جناب ان کو غصہ آتا ہے، ان کو یہ آتا ہے، یہ اسی دوران بنانے کی کوشش کی گئی، اور اب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو شریان ہے وہ پنکچر ہوئی ہے اور ان کا بلڈ کلاٹنگ ہوئی ہے، اور وہ کلاٹ جو ہے وہ آنکھ کی طرف گیا ہے اور اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو آتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے، اسی صورتحال کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ابھی تک شیئر نہیں کی گئیں عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہ کسی عدالت سے شیئر کی گئی، نہ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ شیئر کی گئی، اور اسی لیے عمران خان صاحب کو ایکسیس نہیں دی جا رہی عمران خان تک، ان کی فیملی ممبرز ان کے ساتھ جا کے ملاقات کر لیں، ان کی بہنیں ملاقات کر لیں، اسی لیے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جو ذاتی معالجین ہیں ان کو، کیونکہ ان کو اصل میں معاملہ پتہ چل چکا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب سے جب پوچھیں گے، ساری صورتحال لیں گے، پوری ہسٹری لیں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیا ہوا اور کب ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ 2 دسمبر کو ڈاکٹر عظمیٰ کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو غصے میں انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ پروسیس شروع ہو چکا تھا، تو اس کے بعد پھر کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اب یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ مسئلہ تو پرویز رشید صاحب کو بھی ہے، یعنی کہ اب اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بہت جلد واضح ہو جائے گی۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی احمد شریف صاحب جو ہیں وہ خبریں فیڈ کر رہے ہیں رپورٹرز کو، اور وہ خبریں فیڈ کر رہے ہیں، ایک ہی طرح کے ٹویٹس جو ہیں وہ تمام 2 4 6 جو بھی ان کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں وہ رپورٹرز کو جاتے ہیں اور وہ پھر آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پروپیگنڈا ٹویٹس ہیں، ادروائز وہ خبریں نہیں ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب اس طرح سے ہیں۔ تو سرکاری جو خبریں ہیں وہ احمد شریف صاحب سے میں کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھیں، کیونکہ وہ خبریں جو فیڈ کرتے ہیں بالآخر وہ میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی طرف سے خبریں فیڈ ہوئی ہیں یا پھر ہمارے مشی بھائی کی طرف سے خبریں فیڈ ہوتی ہیں، تو ایسا کام کرنا چھوڑ دیں اور بہتر یہی ہوگا۔ تو آگے اگلی خبر پڑھتے ہیں جی کہ اب اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ بہنوں نے انکار کر دیا، علیمہ خان صاحبہ نے، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب جب جعلی پلیٹلیٹس اس کے گرائے جا رہے تھے ان کے، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ مریم صاحبہ ان کی بیٹی ہیں، وہ ان کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ رہیں گی، جبکہ نواز شریف صاحب کی دوسری بیٹی بھی تھی، تو نواز شریف صاحب کے لیے لک آفٹر کے لیے، دیکھ بھال کے لیے مریم صاحبہ جو خود بھی جیل میں قید تھیں ان کو بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں رہا کیا گیا تھا، اور ان کو بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے والد کی تیمارداری کریں، اور اسی بنیاد پہ جب نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا تھا جیل سے گھر
ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر تو مریم صاحبہ کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا گیا تھا. تو اب میرا خیال ہے ان چیزوں کو شاید وہ بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال اگلی خبر ہے جناب. اب ایک اور بات بتا دوں جو بنیادی بات ہے کہ یہ رپورٹ کو تبدیل، اب ایک رپورٹ بنائی جا رہی ہے، میڈیکل رپورٹ، اور اس میڈیکل رپورٹ کو تیار کر کے حوالے کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، کیونکہ فیصلہ نہیں دیا جا رہا، تحریر نہیں کیا گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریلیف دے دیا وربلی، لیکن تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا. اس فیصلے کو تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی، بلکہ تبدیل کروا دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو حکم ملا کہ آپ نے تحریری حکم جاری نہیں کرنا، ہم آپ کو کچھ میڈیکل رپورٹس سبمٹ کریں گے، ان رپورٹس کی روشنی میں آپ نے تحریری حکم جاری کرنا، اور جو ہم میڈیکل رپورٹس آپ کے حوالے کریں گے ان کو بھی اس میں ایبزارب کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، اور اس کو بھی رپورٹ کرنا ہے. اور اس اپنی ججمنٹ میں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے وہ اس میں سب کچھ جو ہے وہ عیاں ہو چکا ہے. لہٰذا اب ان کی کوشش ہے کہ اب ہماری طرف سے ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ جائے اور اس کو یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے کیا جائے اور اس کو اس تحریری حکم میں ایڈجسٹ کروایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ نہیں جناب ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ایک بات. اگلی بات ہے جی خبر، وہ ہے جناب بختیار بھٹو زرداری صاحبہ، اور انہوں نے بھی ایک حرکت فرما دی ہے، اور اس حرکت کا جب جواب ملا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے اس لڑائی میں کم از کم اس سے پہلے کل زرداری صاحب آئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کی بیماری کا مذاق اڑایا اور ریاست مدینہ کا جو ان کا تصور تھا ان کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ روزے رکھیں، اور یہ آنکھ پہ اور دودھ پہ روتا ہے، تو اس لیے کل انہوں نے مذاق اڑایا. آج پھر بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے، ان کی دختر نے، ایک رفتہ نے ایک ٹویٹ کر دیا، اور انہوں نے اس ٹویٹ میں کافی بلو دا بیلٹ، ان کو نہیں سوٹ کرتا تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کی بشریٰ بی بی کی شادی کو فورس جبری شادی قرار دے دیا اور اس پہ سوال اٹھایا، جبکہ انہوں نے کہا کہ میرے جو پیرنٹس ہیں یعنی کہ زرداری صاحب اور محترمہ وہ شادی شدہ تھے اور جیل وزٹ کرتے تھے، انہوں نے جیل وزٹ کرنے کا جو حق تھا وہ تھرو کورٹس وہ جیل وزٹ کرتے تھے. تو اسی دوران پھر اس کے بعد قصے پرانے نکلنا شروع ہو گئے. اب میں تو وہ بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ اس دوران جو ہے زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی ملاقات کروائی گئی تھی باقاعدہ. اس وقت گورنمنٹ تھی اور وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت صاحب، اور انہوں نے اس ملاقات کو وہ ملاقات کرواتے تھے، اور اس ملاقات میں ہی اسی قید کے دوران پریگنینسی ہو گئی تھی. تو یہ معاملہ یہاں تک تو جب وہ خبریں جب آنا شروع ہوئیں، اور جب خبریں آنا شروع ہوئیں تو پھر ان کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا گیا. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرے، اور ایک بنا ہوا ہے ان کا ایک فیس بنا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے، اور خاص طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے، کیونکہ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے بھی کافی کچا چھٹا جو ہے وہ کھلنے والا ہے، اور اب جو ہے ان کی جو جن زی ہے اور جن اے ہے وہ ان کا بھی سارے کا سارا ملبہ سامنے لانے کے لیے تیار ہے.